بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ۔ کوئی پشتو فلم کا کوئی اداکار تھا، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، ہمارے ایک عالم مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے، اس کی سیروزے کی جماعت میں نکلا وہ اداکار۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم تو فلموں میں آتے تھے، تم ادھر کیسے آ گئے؟ تو اس نے بتایا اپنا واقعہ، کہہ رہے میں ہمارا کوئی میوزیکل شو تھا یا کوئی شوٹنگ تھی، تو پوری رات ہم ڈانس ناچ گانے میں لگے ہوئے، اور وہی جو ان کا ہوتا ہے ساری رات میوزک، ساری رات کوئی گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ تو کہہ رہے کہ ایک دن مسجد سے قریب میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ یہ اسلامی ملک میں رہنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ فضاؤں میں جو اللہ کے نام کی آوازیں ہیں، یہ آپ کو دوسرے ملکوں میں، اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کا نام فضا میں گونجتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے خاموشی ہے چاروں طرف، دوپہر میں نا وہاں ہمارے دارالفتہ میں سب طلبہ سو جاتے تھے، بالکل خاموشی ہوتی تھی، تو مؤذن کی جیسے ہی اذان شروع ہوتی تو وہ خاموشی ختم ہوتی تھی۔ تو مجھے یاد ایک دفعہ مؤذن نے اذان دی تو ہمارے حضرت کی آنکھوں سے میں آنسو آئے، اور اوپر سے اتر کے نیچے آئے صرف اذان سننے کے لیے۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سب خاموش ہیں، اور سب سے پہلے فضا میں نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ فجر کی اذان میں بڑا مزہ ہے، سب خاموشی ہوتی ہے، ایک دم اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجتی ہے۔ تو اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تیرا نام ہمیں فضاؤں میں سننے کو مل رہا ہے، کتنا بڑا تیرا فضل ہے، کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح کہ بھئی اس علاقے میں، اس محلے میں سب سے پہلے جو آواز فضا میں بلند ہوگی وہ اللہ اکبر کی ہوگی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہو تو وہ نام سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو وہ جو ہیرو تھا کسی فلم کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ساری رات ہم ڈانس میں لگے رہے ہیں، میوزک میں، تو مجھے اذان کی آواز آئی، تو میں نے کہا یار کئی سال ہو گئے مسجد کی شکل دیکھے ہوئے، ان کی تو بیچاروں کی زندگی بہت ہی دین سے دور ہوتی ہے، تو آج چلتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو قریب میں کوئی مسجد تھی، ایسے ہی سادہ سی مسجد، بالکل یعنی یہ جو سادہ سی مسجدیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت زیادہ خوبصورت مسجد نہیں تھی۔ کہہ رہے وہاں گیا تو امام صاحب سادہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں فجر میں تلاوت کر رہے تھے۔ کہہ رہے مجھے ایسا سکون ملا اس تلاوت میں، ایسا سکون ملا، میں نے کہا سکون تو ان لوگوں کے پاس ہے، موسیقی کی دھنوں میں وقتی لذت ہے، وقتی لذت، حقیقی سکون نہیں ہے۔ جیسے چرس اور ہیروئن میں وقتی لذت بہت ہے، مگر ہیروئن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی موسیقی بھی ایک نشہ ہے، وقتی طور پر تھرک لیتا ہے انسان، تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سکون آہستہ آہستہ، اسے ہر وقت وہی چاہیے، ہر وقت وہی، جیسے ہیروئن کو ہر وقت ہیروئن چاہیے نا، ایسے ہی موسیقی کے رسیالے کو ہر وقت کیا چاہیے؟ موسیقی چاہیے ہر وقت۔ وہ خاموشی سے وحشت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کو خاموشی میں سکون ملتا ہے۔ سکون خاموشی میں ہے، شور شرابے میں نہیں ہے، جتنی خاموشی ہوگی اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے فوراً خیال آیا کہ یار یہ کیا ہے جو میں جس کے لیے اتنا، یہ سب کچھ سکون کے لیے لوگ کرتے ہیں نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو اب ایک اللہ نے ایک راستہ دیا ہے تبلیغ کا۔ کسی گناہگار کو خیال آتا ہے نا دین پر آنے کا، تو وہ کس راستے کی سلیکشن کرتا ہے، کیونکہ اس راستے کے علاوہ یا تو خانقاہوں کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر کوئی ایسا راہ کہیں بھی جائے گا نا تو فرقواریت میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ بجائے اس کو گناہ چھڑوانے کے ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، زور سے آمین آہستہ آمین، وہ کافر، وہ دار اسلام سے، یہ سارے حساب کتاب۔ تبلیغ میں ایک اچھی خوبی ہے الحمدللہ، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔